ان کے پیچھے وہ لڑکا لگتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کر لو. پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی وہ دوستی کے چکر میں پہلے یہاں پر آیا 2 دفعہ اسلام آباد ان سے ملنے, وہ نہیں ملی اور پھر یہ ان کے گھر پہنچ گیا. السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے اپڈیٹس ہیں, بہت زبردست قسم کی خبریں ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جسے دیکھنے کے بعد, جنہیں سننے کے بعد میں بڑا حیران ہوا. کیونکہ ایک طرف ان کی بہن ہے متیرا, جن کو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ بولڈ ہیں, ڈبل میننگ جملے, ڈریسنگ, اور باہر جب جاتی ہیں اور ان کے کپڑے اور پرانی ویڈیوز, پرانی پکچرز دیکھ کر, تو اب خیر لیٹسٹ بھی آتی ہوں گی, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, لیکن ان کی پرسنالٹی, ان کی لائف کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ پاکستان میں رہتی ہیں یا پھر ان کا, بہرحال وہ ایک بالکل ہی الگ دنیا کی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے ان کی بہن روز محمد, اور ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یار یہ متیرا کی بہن کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ابھی ایک انٹرویو میں بتا رہی تھی اور بڑی حیران کن باتیں تھی ان کی. وہ کہتی ہیں کہ جس طرح سے یہ انفلوئنسر, ایکٹریس ویکیشنز پر باہر جاتی ہیں, دبئی جاتی ہیں اور بہت سارے ممالک میں جاتی ہیں اور وہاں جا کر بیہودہ قسم کی تصویریں بناتی ہیں, اور ایک عام سی لڑکیاں جو ان کو فالو کرتی ہیں, عام گھریلو سیدھے سادے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں جب ان کو فالو کر رہی ہوتی ہیں, ان سے امپریس ہو کر سوچتی ہیں کہ اس طرح کی ہماری بھی زندگی ہو, ہم بھی باہر جائیں, ایسے گھومیں پھریں, ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا ہو. اور جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی نہیں ہے, سوچتی بھی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے, ان کی عیاشیوں کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ شوگر ڈیڈی کا ہوتا ہے. اب سوچیں کہہ کون رہا ہے, یہ بڑی حیران کن بات ہے. دیکھیں کہہ کون رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ بات نہیں سوچتی کہ ان کے پیچھے جو ہے ایک شوگر ڈیڈی آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے. جن کو نہیں پتا وہ بتا دوں کہ ایک بڈھا انسان جس نے ساری زندگی پیسہ کمایا ہوتا ہے, اور پیسہ کمانے کے بعد ان کے اندر کچھ ہوس, کچھ لالچیں رہ جاتی ہیں. بیوی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے, ظاہر ہے بیوی بچے گھر میں, اور یہ ایسی خوبصورت نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پیسہ لگا کر ان کو باہر بھیجتے ہیں, آئی فون لے کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری عام سی لڑکیاں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا, وہ صبح بڑی گاڑی میں جا رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس 6-7 لاکھ روپے کے موبائل ہوتے ہیں, تو حیرت ہوتی ہے, یقیناً ہوتی ہے. اور دوسری طرف ایک لڑکی گولڈ میڈلسٹ جس نے ایم اے کیا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے ایجوکیشن میں کتنے سال لگائے ہوتے ہیں, بالکل سمپل سے شوز, ابایا پہنے ہوئے وہ گاڑی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں, جس نے گولڈ میڈل لیا ہوتا ہے. کیونکہ اس کی نہ تو باڈی اس طرح کی ہوتی ہے ویری معذرت کے ساتھ, اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اس طرح سے شو آف کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھو اور میرے پہ دیوانے ہو جاؤ, میرے پہ مرو مٹو. اور جو لڑکیاں ان کو دیکھ کر امپریس ہوتی ہیں نا, ان کو وہ کہتی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا جا کر سوچنا چاہیے کہ یہ بھی کبھی عام سی لڑکیاں ہوا کرتی تھیں, لیکن ان کی لالچ اور ان کی ہوس نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا. بہرحال یہ ان کی بات سن کر مجھے تو دل کر رہا تھا کہ میں ان کو سلوٹ پیش کروں, کیونکہ شوبز انڈسٹری میں رہتے ہوئے, اسی طرح کی مطلب زندگی گزارتے ہوئے, اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے, سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اتنی بڑی بات کی, تو سلام تو پیش کرنے کا دل کرتا ہے. کیونکہ میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ نوجوان لڑکیوں بچ جاؤ, یہ جب آپ اپنا سب کچھ لٹا کر آپ چند روپے حاصل کرتی ہیں, تو زندگی کے ایک حصے میں جا کر آپ کو تکلیف اندر ہوتی ہے, کیونکہ سب کچھ لٹا کر جو حاصل کیا تو کیا حاصل کیا, میرا خیال ہے بیکار کیا. اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے. اب ہم بات کریں گے عدنان سمیع کے بارے میں, جن کو پاکستان میں زیادہ تر لوگ غدار بھی کہتے ہیں, بہت سارے لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں. ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ انڈیا کا ایک پروگرام ہے آپ کی عدالت, اس میں بیٹھے ہوئے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان واپس جانے کا دل نہیں کیا, یا کبھی پاکستان جانے کی ٹرائی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور میں نے پاکستان ایمبیسی میں جا کے ویزا لینے کی کوشش کی, تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے, آپ کو ویزا نہیں دیں گے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اپنی والدہ کی میت پہ جانا تھا, میں نے اپنی والدہ کی جو جنازہ تھا وہ ویڈیو کال پر دیکھا, اور میں روتا رہا. ٹھیک ہے, اب ذرا کچھ تھوڑی بہت ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ عدنان سمیع بیسیکلی کون ہے, انڈیا کیسے گئے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس گانے کے لیے گئے, اور ایسے نہیں. عدنان سمیع کے جو والد ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس میں تھے. پہلے ذرا غور کیجیے گا, عدنان سمیع کے جو والد ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس میں تھے, اور ان کی والدہ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے تھا. ان دونوں کی شادی ہو گئی. اب ذرا غور یہ کریں کہ جو ان کے والد تھے, ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی افغانستان سے یہ ہجرت کر کے آئے تھے, اور پاکستان بننے سے پہلے ہی آگے تھے پشاور میں.
وہاں پر ان کی زندگی گزری. عدنان سمیع نے اپنی زندگی جو ہے وہ زیادہ زندگی پہلے تو وہ پاکستان میں ہی تھے, پاکستان کے بعد وہ چلے گئے وہاں پر لندن چلے گئے. لندن جا کر انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی. جب یہ لندن پڑھے تھے تو اسی دوران جو ہے یہ انڈیا بھی جایا کرتے تھے, وہاں پہ میوزک کی کلاسیں لیتے تھے. میوزک کی کلاسز لینے کے بعد یہ پاکستان آئے اور پاکستان میں انہوں نے فلم بنائی. ان کو اچھا نام مطلب بن گیا. ان کی سنگم فلم تھی, سنگم تھی کون سی تھی, انہوں نے ایک فلم بنائی. اس فلم میں ان کے ساتھ زیبا بختیار تھی. وہ فلم اچھی چلی. لتا جی کی بہن آشا بھوسلے نے ان کے ساتھ انہوں نے گانے گائے. ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی. اب یہ کچھ گانے گانے کے لیے انڈیا جاتے ہیں. انڈیا جانے کے بعد ان کو پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے. دیکھیں والد پاکستانی ایئر فورس میں اور اس کے بعد یہ امبیسڈر بن گئے. ان کے والد پاکستان میں ان کو بہت عہدے ملے, سب کچھ. ان کے پاس جو زندگی میں پیسہ, پڑھائی, سب کچھ وہ پاکستان سے کمایا ہوا پیسہ تھا ان کے والد کے پاس, جس پر انہوں نے اپنی زندگی کی عیاشیاں گزاری. میوزک, لندن, پڑھائی, یہ وہ سب کچھ وہ پاکستان کے پیسے سے ہوا. لیکن جب یہ انڈیا گئے اور وہاں جانے کے بعد کہنے لگے میں تو پاکستانی ہوں ہی نہیں, میں تو انڈین ہوں, اور میری جو زندگی ہے وہ تو انڈیا میں گزرنی چاہیے تھی. انہوں نے پھر جب بھی پاکستان انڈیا کا کوئی معاملہ ہوتا اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے کوئی بندے شہید کرتا یا کچھ بھی کرتا, تو یہ انڈین آرمی کے حق میں بڑی آواز اٹھاتے اور کہتے ویل ڈن انڈین آرمی, جے ہند, اور اس طرح کی باتیں بولتے. اب جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو پھر ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا لگتا ہوگا پاکستانیوں کو. ساری زندگی پاکستان گزاری, پاکستان سے عزت شہرت حاصل کی, اور پھر آپ وہاں چلے گئے. تو پھر ظاہر ہے ان کو غداری کہنا تھا. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب والدہ کی چیز کو مطلب والدہ کا آپ کو خیال تھا تو آپ اتنے عرصے کے لیے نہ جاتے یا والدہ کو اپنے پاس بلا لیتے. مطلب یہ اس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت اچھا ہوا آپ کے ساتھ, لیکن جی آپ کو بھی پیچھے تھوڑی اپنی ہسٹری کو دیکھنا چاہیے تھا. آپ کی عدالت میں بیٹھ کے آپ بہت مظلوم بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ سوچیں نا کہ جس ملک کے پیسے سے آپ اپنی زندگی آپ نے بنائی, آپ نے عیاشیاں کی, اس ملک کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. وہ بھی غلط ہے کہ چلیں آپ کو ویزا نہیں ملا, سب چیزیں دکھ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ماں باپ تو سب کے بہت ہر دل عزیز ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ سے اتنے دور آپ نے اگر رہنا تھا تو پھر ماں باپ کو سوچ کر آپ نے قدم اٹھانا تھا نا, آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا. بہرحال اس بارے میں اب آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں جنت مرزا کے بارے میں. جنت مرزا اکثر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ پھنسی رہتی ہیں, کنٹروورسی کا شکار رہتی ہیں. یا تو وہ خود چاہتی ہیں یا پھر ان سے ہو جاتی ہے. جنت مرزا اور پوری فیملی جو ہے نا وہ حج پر جا رہے ہیں, اور اسپیشل ویڈیو بنائی کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے حج پر جانے کے لیے اپنے لیے پورا جہاز بک کروایا. اب وہ پورا جہاز خالی تھا, صرف جنت مرزا اور ان کی فیملی تھی. اب جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو لوگوں نے کہا, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ حج پر جا رہی ہیں اور حج پر جانے کے لیے آپ اتنا شو آف کر رہی ہیں, اتنی ڈیشیں مار رہی ہیں, اتنی شوخیاں مار رہی ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. اب دوسری طرف لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں انہوں نے بزنس کلاس کے ٹکٹس کروائے ہیں, تو بزنس کلاس کے ٹکٹس اکثر جو ہیں وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے, تو یہ ایسی بونگیاں مار رہی ہیں, شوخیاں مار رہی ہیں, تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں, کیونکہ یہ اکثر شوخیاں مارتی رہتی ہیں, جھوٹ بولتی رہتی ہیں. تو اس بار بھی یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. بزنس کلاس والوں کے لیے اکثر ان کو مطلب پہلے بھیج دیا جاتا ہے نا کہ مطلب لوگوں کا آمنا سامنا نہ, اور یہ خاموشی سے جا کر اس کیبن میں بیٹھ جائیں, کیونکہ سٹارز ہوتے ہیں تو پھر سٹارز کو لوگ تنگ کرتے ہیں, ملتے ہیں اور وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس لیے ان کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس وقت ویڈیو بنائی اور کہا کہ دیکھیں ہم نے پورا جہاز بک کروایا ہے. تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ حج پر جانے کے لیے بھی اس طرح شوخیاں مارنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ حج آپ کا قبول فرمائے. لیکن دیکھیں حج پر جاتے ہوئے انسان کے آنسو نکلتے ہیں, روتا ہے انسان کہ اللہ نے مجھے حج کے لیے بلا لیا. تو تھوڑا سا جنت مرزا آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے کتنا بڑا جو ہے نا وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے چنا ہے, تو آپ اچھا ایک پیغام دیں. میرا خیال ہے کہ اچھا پیغام دیں, کیونکہ جہاں سب کچھ یہی رہ جائے گا, اگر اچھا نیت سے حج کیا تو وہ ساتھ جائے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ایک 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قتل کر دیا گیا. میں یہ خبر جب سن رہا تھا مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے
یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی بچیوں کو، اسپیشلی اپنی بچیوں کو ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک لائیو سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ٹک ٹاک لائیو ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر آپ پر پیسہ نچھاور کرتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے G13 میں کل رات 9 بجے ایک نامعلوم افراد ان کے گھر میں انٹر ہوتا ہے اور ان کو 2 گولیاں مارتے ہیں۔ جب ان کو پمس ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کی تو کب سے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس بندے نے ان کو مارا، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا پوسٹ مارٹم کر کے ان کو چترال واپس ان کی ڈیڈ باڈی کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ دیکھیں ماں باپ کیسا سوچتے ہوں گے، ایک دن بلکہ اسی دن انہوں نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی اور لوگ ان کی سیلیبریشن کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ دانا منیر مبین کی طرح لگتی ہیں، فلاں کی طرح لگتی ہیں، خوبصورت ترین چھوٹی عمر کی لڑکی۔ لیکن دیکھیں کہ وقت ان کو کہاں لے آیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ٹک ٹاک لائیو ہے وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے اور ان کے پیچھے وہ لڑکا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کر لو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی وہ دوستی کے چکر میں پہلے یہاں پر آیا 2 دفعہ اسلام آباد ان سے ملنے، وہ نہیں ملی، اور پھر یہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہوئے بھی انہوں نے کافی دیر 3-4 منٹ ان سے بات کی اور انہوں نے کہا تم چلے جاؤ یہاں سے، اور آخرکار وہ ان کو گولیاں مار کر فرار ہو گیا۔ اب اس وقت تک یہ نامعلوم افراد تھا، لیکن پھر جو اسلام آباد کی پولیس ہے انہوں نے فوراً اس پر کارروائی شروع کی اور اس کو فیصل آباد کے علاقے سے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد پتہ چلا وہ موٹر سائیکل پر آیا تھا، موٹر سائیکل پر ہی وہ واپس چلا گیا، نقاب کر کے آیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں تو کتنی دیر چھپ سکتے ہیں؟ آخرکار آپ رگڑے میں آ ہی جاتے ہیں، اور پھر آپ رگڑے میں آئے ہیں تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اب اور ٹھیک سمجھ آئے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کو سمجھ آنی چاہیے، بھائی تمہارے سے دوستی نہیں کرنا چاہتی، تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے۔ ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، سب چیزیں ہیں، وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم غیرت کرو نا، تم بولو میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ مرد ہوں، میں بھی نہیں بات کرتا، تم نہیں کرتی تو نہ کرو۔ کیوں نہیں غیرت ہوتی تمہارے اندر؟ اپنے اندر اپنے آپ کو سوچو یار، اپنی رسپیکٹ کے بارے میں سوچا کرو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کسی سٹار کو دیکھ کر اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، ٹک ٹاک پر پاگل ہو جاتے ہیں، آئی لو یو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کوئی سیلف رسپیکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کسی کو میسج ایک کرو، اگر کوئی رپلائی کرے سو بسم اللہ، نہ کرے تو اس کو بلاک کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔